صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اللہ کو یاد کرنے کا جو انعام ہے، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم میں بہت بڑی بشارت ہے۔ آپ اگر اللہ کو یاد کریں گے اللہ آپ کو یاد کریں گے۔ اور بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے کہ اگر ایک شخص مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو اس سے اچھے مجمع میں اس کو یاد کروں گا، اور اگر اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اکیلے میں یاد کروں گا۔ بخاری شریف میں تفصیل ہے۔ اور بخاری شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک بالش بندہ میری طرف بڑھے گا تو میں دو بالش اس کی طرف بڑھوں گا، اور اگر ایک بازو میری طرف بڑھے گا تو میں دو بازو بڑھوں گا، اور اگر بندہ چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ اسی کو مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ پیاسے پانی کے طالب ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے پانی کے طالب ہوتے ہیں، پیاسوں کو پانی کی طلب ہوتی ہے، پانی کی تلاش ہوتی ہے، لیکن پانی بھی اپنی قدردانوں کو تلاش کرتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اگرچہ بعض اس روایت کو ضعیف قرار دیا لیکن اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، سند کا مسئلہ ہے لیکن معنی مفہوم کے اعتبار سے کہ کنت کنزا مخفیا، اللہ فرماتے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ اپنی معرفت کے لیے مخلوق پیدا کی، وہ میرے خزانے سے پیدا اٹھائے۔ اس لیے مخلوقات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر وصف سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ بات ہے، ہر وصف سے۔ باقی مخلوقات ہیں لیکن شان غفوریت، شان غفاریت، لیکن ہم چونکہ گناہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی شان غفار بھی چاہیے، ہمیں شان رحم بھی چاہیے۔ یعنی جتنی بھی شانیں ہیں ان تمام شانوں کا رزاق ہے۔ رزق کی جو ضرورت انسان کو ہے وہ ضرورت اتنی نہ جانوروں کو ہے نہ جنات کو ہے، ہمیں ہے، جاکہ پوری شان رزاقیت جو انسان پر ظاہر ہوتی ہے۔ جانور تو جنگل میں اپنا کام چلا لیتے لیکن ہمارا کام کھیتی باڑی کا، باغ لگائے بغیر، کارخانے لگائے بغیر اور آگے ان سے چیزیں بنائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فخلقت الخلق، میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ مجھے پہچانے اور میرے خزانے سے فائدہ اٹھائے۔ اس لیے مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر پانی کی تلاش میں پیاسے ہیں تو پانی بھی اپنے قدردانوں کی تلاش میں ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرح بندے خدا کے طالب ہیں اور اللہ کو چاہتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندے میرے پاس آئیں۔ وہ بھی چاہتے، یہ تفضلاً ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن تفضلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چل کے میری طرف آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، تو فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں میرے اور آپ کا ذکر رہے تو ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ دو بات لفظ یاد رکھے میرے۔ یاد کرنا ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ہر ایک میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، اس میں اللہ کی یاد ہے۔ اور ویسے اللہ اللہ کرنا، تلاوت سب اللہ کو یاد کرنا۔ ایک ہوتا ہے یاد رکھنا۔ یاد رکھنا کب ہوتا ہے؟
جب نفس اور شیطان اور معاشرہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے اس وقت مولا کو یاد رکھ کر مولا کا بن کے رہے. فرق ہے. وہ دعوت دے رہے ہیں، گناہ کی دعوت دے رہے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ وہ مومن میں نے کہا کہ تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو، میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں. تم کیسے لوگ ہو؟ نفس اور شیطان معاشرہ تین چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہیں. انسان کا نفس ہے اور ایک شیطان اور معاشرہ ہے، کیونکہ من الجنت والناس، کیونکہ شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالنے میں انسان بھی شامل ہے. اللہ نے انسانوں کا گروہ بھی شامل کیا. اللہ کا معاشرہ سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ بھی گمراہ کرتی ہے. اللہ سے دور چھوڑو یار، آج کل کا ماحول یہ وہ، بھائی ماحول ہر زمانے میں بھی خراب رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ہر زمانے میں یوسف السلام کا زمانہ آج کا ہے تو کیسا ماحول خراب تھا اس زمانے میں؟ دیکھو ذرا پورا قصہ سورہ یوسف میں بیان کیا ہے. ماحول ہی کو تو بیان کیا کہ اس وقت کیسا ماحول تھا. نہ صرف یہ کہ ایک دعوت گناہ دے رہی، پوری بٹالین اور پوری ٹیم مل کر دعوت گناہ دے رہی ہے. اندازہ کریں آپ، پوری ٹیم دے رہی ہے کہ جی تم جناب اس کی بات مان لو ہے. اندازہ کریں ماحول تو ہمیشہ شیطان نے جو ماحول کو ہمیشہ خراب رکھنے کی کوشش کی ہے، سوسائٹی اور ان کے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ انسان کو راہ حق سے ہٹائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ رہے کب آئے، اس کیا سوسائٹی اور کیا ماحول تھا. لیکن آپ نے کیا فرمایا، میرے ایک ہاتھ پر چاند، سورج دوسرے پر چاند رکھ دو، میں دعوت حق سے باز آنے والا نہیں ہوں. اگر آپ یہ دیکھتے کہ ماحول کیا ہے تو اللہ کے نبی کبھی دعوت دے سکتے تھے؟ پہلے تو اکیلے ہی تھے. پھر ایک کے ساتھ وہ صدیق رضی اللہ عنہ شامل ہوئے، پھر فاطمہ الزہرا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ شامل، حضرت علی کرم اللہ شامل. پر چلتے 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 بلکہ شروع کے صحابہ کا کہتا ہے میں 7واں آدمی تھا، کہتے میں تیسرا آدمی تھا، میں چوتھا آدمی، یعنی یوں گنتی ہے. اور پھر آپ جب حجۃ الوداع ہوئی تو اس کے اندر 1,00,000 سے زائد جو ہے نا وہ صحابہ کرام حج کے موقع پر تھے. اور اب دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں پر رسول اللہ کو شاہ پر ماننے والے نہیں ہیں؟ بلکہ مومن کو ماحول پر غالب ہونا چاہیے، مغلوب نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی بھی غالب ہو سکتا ہے. سورج ایک ہی آتا ہے، کیسے غالب ہوتا ہے؟ ہر جگہ روشنی کر دیتا ہے. اس لیے بعض ایسے لوگ بھی اٹھے ہیں کہ ایک ہی تھا لیکن پورے عالم پر غالب آ گیا، اس کی دعوت حق پورے عالم پر غالب آ گیا. تو فشکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. واشکرونی، پہلے تو اپنی ذات مقدم کی کہ دیکھو میری ذات کے ساتھ پہلے مشغولیت رکھو. جو ذکر ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کی یاد ہے. واشکرونی، شکر کرو، اس کا نعمتوں کے ساتھ تعلق ہے کہ ہاں اب میری نعمتوں میں مشغول ہو جاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. میری نعمتیں کھا کر، میری نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرو. واشکرونی. تو ذکر اور شکر اور فکر، یہ تین چیزیں یہ زندگی کا حصہ ہونے چاہیے. فکر میں انسان فکر کرے بھائی اپنے بارے میں، کائنات میں، یہ فکر کی چیزیں. یہ فکر کی نہیں بھی روٹی کہاں سے زیادہ آئے گی اور وہ کیسے آئے گی، وہ تو اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. اس لیے اس میں اجمالی مشغول رہے، اجمالی مشغولیت کی ہے. حکیم الامت فرماتے تفصیلات میں نہ جائے، بیٹھے جمع خرچ بس بناتا رہے شیر چلی کی طرح. تفصیلی بس ایک کام، کوئی نہ کوئی ایسا کام، کوئی نہ کوئی چیز کام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ میں اپنے فضل خاص سے ڈالے. لیکن اس ایسی تفصیل میں نہ گھسے کہ 24 گھنٹے دماغ پر سنبھالے جیسے آج کل ہو رہا ہے. فکر کسی کرنی مولا تعالیٰ کی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ تم خلق اسمان زمین میں کائنات میں فکر کرو. فی انفسکم، اپنے اندر فکر کرو. افلا تبصرون، تم اپنے اندر فکر کرو گے تب بھی میری ذات کو پہچان دو. اللہ نے اپنی ذات اور اپنی صفات کے پہچان لی کے لیے کائنات بنائی ہے. اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے. عالم کا مطلب ہے جو علامت ہے ذات الہی پر. عالم کہتے ہیں علامت کو، علم جھنڈے کہتے ہیں نا، تو علم عربی زبان میں علامت سے نکلا ہے. علم علامت سے، عالم بھی علامت سے، لام کی فتح سے عالم. تو عالم کہا جاتا ہے جو اللہ کی ذات پر دلیل ہو، جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ کوئی شان مطلق ہے جس نے یہ کائنات کو بنایا ہے.
اس لیے ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی سے کسی نے کہا کہ بھائی تو کیسے اللہ کو پہچانتا ہے، کیسے پہچانتا ہے؟ انہیں کہا کہ بھائی یہ کھروں کے نشانات سے ہم پہچان لیتے ہیں کون سا جانور گزرا ہے، ہم مینگنی اور گوبر سے پہچان لیتے ہیں کون سا جانور گزرا ہے، ہم ایسی چیزوں سے روز مرہ کی اس سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ ستاروں بھرا آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ تجھے پہچان نہیں کراتے کہ ان کا بھی کوئی خالق ہے؟ ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم۔ ارض و سما کیسے بغیر حمد ترونہا، ہم نے بغیر ستون کے بنایا ہے، تم دیکھتے ہو۔ ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی ستون اور نہ کوئی تھم، پورا عالم ہے بے کالم، یعنی کوئی ستون نہیں ہے، زمین کے نیچے ستون ہے، پورا عالم ہے بے کالم، باہر میرے رب العالم، باہر میرے رب۔ تو فکر اور ذکر، اللہ کو یاد کریں، جتنے بھی یاد کرنے کی طریقے ہیں، نماز کے ٹائم میں نماز پڑھیں، روزے کے ٹائم میں روزہ رکھیں، ذکر تسبیحات اللہ اللہ بھی کریں، تلاوت کریں، حج عمرے پر جائیں وہاں بھی، جو بھی یہ سارے ذکر میں، صدقہ خیرات یہ بھی ذکر ہے، صدقہ خیرات بھی اس کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے، یہ دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور شکر، ہر نعمت پر خوب شکر ادا کریں۔ آج سب سے بڑی کمی شکر کی ہے، اور شیطان نے پہلے سے کہہ دیا تو اس وقت لا تجد اکثرهم شاکرین، اللہ آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، میں ایسا کر دوں گا، تیری کھائیں گے ہر روز نہ شکری۔ کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں لیکن نہ شکری، دیکھو نہ شکری، ملک کی نہ شکری، ماحول کی نہ شکری، ہر چیز کی نہ شکری کرتے رہتے ہیں۔ میں تو اس وقت جب رمضان ختم ہو رہا تھا تو میں آخری جو بیانات تھے ان میں خاص طور پر یہ بات کی کہ بھائی ہمارے اڑوس پڑوس کے ملکوں میں ان کا رمضان تشویش سے گزرا اور پاکستانیوں کا رمضان آرام سے گزرا۔ کوئی تشویش ہوئی کسی کو؟ بولو وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اوپر سے کوئی چیز کرنے والی، یہ ہونے والا ہے، وہ چلے آرام سے اعتکاف میں اعتکاف ہو رہے ہیں، ختمات قرآن ہو رہے ہیں، شبیلیں ہو رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ، کوئی نہیں۔ اور کتنے ملک سے ڈسٹرب تھے، نہ رات کا ہوش ہے نہ دن کا ہوش ہے، جان بچانے کی فکر، روٹی کی فکر، پتہ نہیں کیا کیا فکر ہے، مال پانی کی فکر۔ یہ سب نعمتوں میں اس لیے فرمایا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں میں مشغول ہو کر، ولا تکفرون، نہ شکری نہ کرو، اللہ کو نہ شکری سخت ناپسند ہے، اللہ کی نعمتیں بھی کھا پھر نہ شکری کرے۔ اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان اسلام کی نعمت ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، کیونکہ ایک دائمی نعمت جو ہوتی ہے آدمی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، روزانہ سورج نکلتا ہم کبھی شکریہ ادا نہیں کرتے، اور بجلی آ جائے چلی جائے سونے لگے تو ہم شکر یا اللہ کا شکر ہے یار بجلی آ گئی، حالانکہ سورج روزانہ اتنی بڑی بجلی دیتا ہے اور اتنی بڑی روشنی، لیکن کیونکہ دائمی نعمت ہے تو اسلام اور ایمان چونکہ دائمی نعمت ہے، اور رسول اللہ کو پتا تھا یہ امت غافل ہو جائے گی، شکر ادا نہیں کرے گی، تو کھانے پینے کے شکریہ کی دعا میں اسلام کا شکریہ لگا دیا، الحمدللہ جا تامانی و سقانی و جعلنی من المصالح، کہ یہاں اسلام کا کھانے پینے کے ساتھ جوڑ کیا ہے؟ کہو گے اس لیے کہ کھانے پینے کا شکر تو سمجھ میں آتا ہے، پیاس ہوئی تو اللہ تعالیٰ شکر ہے پانی مل گیا، اللہ تعالیٰ شکر روٹی مل گئی، پر میں اسی کے ساتھ اسلام کا شکریہ لگا دیا کہ جہاں ان کا روٹی اور پانی میں اضافہ ہو ان کی اسلام اور ایمان میں بھی اضافہ۔ کیسے رسول اللہ نے ہمیں نعمت نہ فرمائی، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ واجعلنی من خود کہہ رہے ہیں ہمیں مسلمان میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اسلام اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اسی نعمت پر دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی نعمت بھی۔ یاد رکھو دنیا کی نعمتیں بھی اصل ایمان والوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، پھر غیر ایمان والے ضمناً فائدہ اٹھاتے ہیں، جس طرح ہم کسی جگہ گھر رہتے ہیں تو وہاں پر چوہے بلیاں اور کتے ہر ایک فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر بستی اجڑ جائے تو نہ وہ چوہے رہیں گے نہ بلیاں، اس لیے کہتے ہیں جب ایمان والوں کو سب سے پہلے لے جایا جائے گا قیامت لانے سے پہلے، تاکہ اس کو اجاڑا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا، لہذا ایمان والے کوئی نہ ہو، لہذا ان سب کو اللہ تعالیٰ لے جائیں گے کہ بھائی تم سب آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اب دنیا باقی رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا بنائی ایمان والوں کے لیے ہے، اور جب ایمان والے چلے گئے اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی اور دنیا ختم کر دی۔ اس لیے کوئی ایمان والا قیامت کا ہولناک منظر نہیں دیکھے گا، وہ پہلے سے ایمان والے جیسے بھی ہوں گے اوپر لے جائیں گے۔ اس لیے کہ تین چیزوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنائے،
ذکر، فکر اور شکر. ذکر کا اہتمام کریں اور فکر کی کیا کریں اس کے بارے میں، اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کے انعامات میں، اور نعمتوں پر خوب خوب شکر ادا کریں. ہر نعمت کو شکر کی نظر سے دیکھنا چاہیے. کہتے جس وقت انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت بھی کتنی نعمت اس پر برس رہی ہوتی ہیں، اس وقت بھی، لیکن اس کو ادراک نہیں ہوتا، کیونکہ نفس انسان کا نفس ایسا ہے کہ وہ مشکل کے وقت پیچھے لگ جاتا ہے اور نعمتوں کو نہیں دیکھتا ہو. حالانکہ رسول اللہ نے تو اتنی قدر فرمائی نعمتوں کی، فرمایا صبح کو انسان اٹھے اور اس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہو، ایک دن کا کھانے پینے کا سامان ہو، اور وہ خود بھی عافیت سے ہو، اس کے بدن میں عافیت ہو، اس کے بال بچوں میں عافیت ہو، اور میں گویا کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ایک دن. کیونکہ اصل تو ایک ہی دن ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اگلے سال اگلے سال اگلے سال. اگر ایسا ہوتا تو روزانہ یہ دعا نہ پڑھتے ہیں، اللہ بسمی کا موت و یا اللہ تیرے نام پہ میں مر رہا ہوں. اب مر گیا الحمدللہ، یا اللہ میں تو نے پھر مجھے زندہ کر دیا. تو ہر دن ایکسٹینشن لیتے ہیں، لیکن آپ منصوبے بناتے ہیں اگلے سال اگلے. تو لہٰذا وہ دن اگر آپ کا راحت اور اس سے گزرنے کے اسباب موجود ہیں تو خوب شکر، اللہ تیرا بہت شکر ہے، آج کے دن تو مزے سے گزرے گا. کل کا تو اللہ تعالیٰ، کل کا بھی اللہ مالک ہے، آج کا اللہ مالک ہے. بس ایک تصویر کلمہ طیبہ کی کریں، لا الہ جب کہیں تو یہ تصور کریں ہمارا دل دھل رہا ہے، اور الا اللہ کہیں تو عرش اعظم سے اللہ کا نور دل میں داخل ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، قلب سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. پوچھ رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک تسبیح اس میں ذات لفظ اللہ کی فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان، اللہ اللہ شیرین نام، شیر و شکر میچ ود جانم تمام، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جون دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان، 10 بار یہ استغفار پڑھ لے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهله وقل بنا كما انت اهله انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يحبك والعمل وحب العمل الذي يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهدنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما اپنے دوستوں میں شامل فرما اور یہ صدیقین میں ہمیں شامل فرما ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما اللہ والا فرما ہر لمحہ حیات میں آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ کی ہر نعمت پر شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما ناشکری کے وبال سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ گروہ اولیاء میں ہمیں بھی شامل فرما اولیاء والی عادات ہمیں نصیب فرما اولیاء والا اپنا قرب ہمیں نصیب فرما اولیاء اکرام والی چاہت محبت اور عشق ہمیں نصیب فرما ہماری قلب و جان کو اپنے عشق اور محبت میں مبتلا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما اے اللہ اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما تمام ایمان والوں کو یا اللہ اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما دینی مدارس شروع ہو رہے یا اللہ عافیت کے ساتھ ابتدا فرما عافیت کے ساتھ پورا سال مکمل فرما یا اللہ کو طلب اور طالبات کا رجوع فرما علم دین کے لیے یا اللہ لوگوں کو اپنے بچوں کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ حافظ منیر صاحب فوت ہو گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما اور بھی جتنے لوگ وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ ہمارے مولانا ایوب علی صاحب کے کزن بھی انگلینڈ میں فوت ہو گئے یا اللہ بابو بھائی یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما ان کی بڑی والدہ کو صبر عطا فرما صبر جمیل عطا فرما یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ دنیا کی حسنات بھی ہمیں نصیب فرما آخرت کی حسنات بھی نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو مانگا ہے بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو بھی پورا فرما اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین